بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، دستک ٹوڈے کی معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابت چل رہی نشریات کی آخری کڑی لے کر میں محمد انس قادری آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی اس کڑی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شہر گورکھپور مفتی اختر حسین صاحب قبلہ منانی۔ حضرت آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں ہم دستک ٹوڈے کے اسٹوڈیو میں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پچھلی کڑیوں میں آپ نے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری معلومات حاصل کی ہیں، اس کڑی میں بھی ہم حضرت کے ذریعے، حضرت کے واسطے سے آپ تک کچھ مزید معلومات فراہم کرنے کی آپ کو کوشش کریں گے۔ حضرت، آپ سے سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو مختلف طرح کے مشاہدات فرمائے، مختلف طرح کے لوگوں کو دیکھا، تو ان میں سے چند لوگوں کے حالات جو آپ کے ذہن میں ہوں اور ہمارے لیے عبرت ہوں، ان کے حالات آپ بیان فرماتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر جزا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کما قال اللہ تعالی صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نماز اسرا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر کی دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ بے شک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ معراج عروج سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلندیوں پر چڑھنا۔ میرے آقا نے شاہ فرما عرج بھی، مجھ کو اوپر لے جایا گیا۔ معراج، علماء کرام فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے لمبا اور طویل سفر جو مختصر وقتوں میں طے ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صاحب الاولاق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر سے حصے میں مکہ شریف سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، اور پھر عرش و کرسی، جنت و دوزخ، ہر جگہ کے سیر سے آپ کو مشرف فرما دیا، پھر اپنا قرب عطا فرمایا۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت میں اتنی عظیم کائنات کو طے کرا دیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو معراج کہا گیا۔ عقل انسانی میں یہ بات نہیں آ سکتی، اس لیے کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ انسان کی عقل جس کو سمجھنے سے حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا آغاز فرمایا سبحان، پاکی ہے اس ذات کے لیے۔ اللہ نے شاہ فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو ذات لے گئی اپنے بندے کو، مخصوص بندے کو، حبیب پاک کو۔ سبحان فرمایا،
یعنی جو ذات دنیائے نسل انسانی کے باپ آدم علیہ السلام کو بلا ماں باپ کے پیدا کیا، جس ذات نے پیدا کی، جنت میں ان کو مستقر فرمایا، اور پھر جس ذات نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں محفوظ رکھا، آپ کی امت کو اور ان حیوانات کو جس کو آپ نے پسند کیا، کشتی محفوظ رکھا، اور پھر اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں محفوظ رکھا، جو خداوند قدوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اعدائے دین سے بچانے کے لیے چوتھے آسمان پر ان کو اٹھا لیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ یہ سب ان انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے معجزات تھے۔ آدمی سوچے تو کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آگ میں جائے اور محفوظ رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، محفوظ رہے، پوری دنیا غرق ہو جائے اور اس کی کشتی محفوظ رہے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو عقل انسانی سے باہر ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا عطا کیا، ان کو ان مقامات مقدسہ سے اور عظیم واقعات سے ان کو موصوف کیا۔ یہ ان کے لیے معراج کی بات تھی، اور یہ سب چیزیں اللہ کی ذات کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں۔ اسی اللہ نے فرما دیا سبحان، اللہ کے لیے پاک ہے، اللہ نقص سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی چیز نہیں ہے، وہ جس کا ارادہ فرماتا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی پروردگار نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مختصر وقت میں دنیا کی سب سے لمبی سعات و مسافت کو حبیب پاک کے لیے آسان سے آسان ترین بنا دیا۔ اس وقت کے لوگوں نے بھی اعتراض کرنے کی کوشش کی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں یہ چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں، اور تم کو یقین اگر نہیں ہے تو یہ بھی سن لو کہ میں فلاں فلاں قافلے سے ہو کر کے آیا ہوں، فلاں قافلہ کو مقام تنعیم میں دیکھا ہوں۔ تو اس کے آگے یہ جو اونٹ ہے وہ بھورے رنگ کا اونٹ ہے، اس پر 2 بورے لدے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شنع بیان کر دی۔ اور کچھ لوگوں کو اس پر انکار ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا تھا بتائیے بیت المقدس کیسا ہے، تو اس کے دروازے کیسے ہیں؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ محترم حضرات، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً میرے آقا کے لیے معراج کی بات تھی۔ معراج کی بات کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آقا نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کی ذات مخفی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے کہ میرے آقا نے جی بھر کے دیکھا، اور آنکھ جھپکی، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ جھپکی بھی نہیں، قاب قوسین و ادنیٰ۔ جس طرح قرآن کریم کی آیتیں آپ پڑھتے ہوں گے اور ترجمہ سماعت فرماتے ہوں گے، میرے آقا نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، دیدار کیا، جی بھر کے دیدار کیا۔ یہ میرے آقا کے لیے یقین معراج کی بات تھی۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا جہاں جہاں قدم رکھ دیے ان ساری چیزوں کو معراج کے شرف سے مشرف کر دیا گیا۔ اس لیے معراج کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے معراج ہو وہ وہاں سے بلند ہو جائے۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، گویا بیت المقدس کی وہ معراج ہے۔ آسمانوں پر گئے، آسمانوں کی معراج ہے۔ جنت میں تشریف لے گئے، ملاحظہ فرمایا جنت کی معراج۔ جہاں جہاں گئے سب کو اپنے پائے مقدس سے سب کو معراج کا شرف عطا فرماتے گئے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر کے اپنے کو معراج سے مشرف کر لیا۔ رب کا یہ فضل تھا۔ معراج اللہ رب العزت نے اس شرف سے کیوں مشرف کیا؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے، آپ بہت اخلاق اور اخلاص والے تھے۔
آپ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے بندے ہیں وہ صحیح راستے پا جائیں ایسے طریقے پر کہ اللہ ان کو پسند کر لے، اللہ ان کو محبوب بنا لے۔ اللہ نے محبوب بندوں کے لیے جنت کا راستہ پیراستہ کیا، یہ اللہ کے بندے جنتی ہو جائیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو بڑی کوشش فرماتے تھے کہ یہ بندے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، زناکاری سے، شراب خوری سے اور جو بھی ممنوعات شرع ہیں ان سے یہ بندے محفوظ ہو جائیں اور صحیح راستے پا جائیں۔ تو آپ اس کے لیے بڑی کوششیں فرماتے تھے۔ ایک بار ایسے ہوا ہے، آپ نکلے تھے اور لوگوں کو صحیح راہ پہ بلانے کی کوشش کر رہے تھے، پتہ چلا کہ دن بھر آپ نے سعی فرمائی اور اس دن خاص لوگ کچھ راہ رات پر نہیں آئے تو بڑی تکلیف محسوس ہوئی، اور آ کر کے آپ مزمحل ہو کر کے آپ بیٹھ گئے کہ آج میں پورے دن کوشش کرتا رہا اور راہ رات پر کوئی نہیں آیا، بڑی تکلیف ہوئی، اور اسی حالت میں آپ سوئے۔ لیکن دیکھیے رب کی مرضی، ہر روز تو آپ راتوں رات مطلب پوری رات نمازیں پڑھا کرتے، عبادت کرتے تھے، یہاں تک اللہ کا حکم نازل ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلا، حبیب ٹھیک ہے عبادتیں کریں، کچھ آپ آرام بھی کر لیا کریں۔ لیکن اس رات میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ نماز ادا کی، عبادت کی، اور پھر آپ آرام فرما ہونے کے لیے بستر استراحت پر مستراحت ہو گئے۔ اس لیے آپ کو یہ خبر بتا دی گئی تھی کہ آج اللہ تعالیٰ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ میں آپ کو شرف لقب سے مشرف کرنے والا ہے۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے اور ملائکہ آئے اللہ کے حکم سے، پھر بیدار کر کے آپ کو لے گئے۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسے فضیلت سے اور بلندی سے آپ کو سرفراز کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں بھی ظاہر ہوئی تھیں، جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے جو ناخون ہیں بڑے بڑے ناخون ہیں، اور تانبے پیتل کے ناخون جن سے وہ اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو وہ خروچ مار رہے ہیں، خراشیں مار رہے ہیں، چھیل دے رہے ہیں، گوشت اکھاڑ دے رہے ہیں، کاٹ لے رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے جبریل امین سے آپ نے استفسار فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جبریل واضح کرو۔ عرض کیا، آقا جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، جب انسان نو موجود ہو تو اس کی برائی بیان کرتے ہیں تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ دوسری غیبت کیا کرتے تھے، یہ لوگ ہیں وہ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ بہت بڑا بڑا ہے، انسانوں کے گھر جیسا پیٹ ہے، اور اس میں سانپ بچھو، بڑے بڑے سانپ بچھو ہیں، اس میں تیر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور وہ انسان درد سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور وہ بڑا بڑا پیٹ، اتنا بڑا پیٹ، اور وہ شیشے کی طرح سے جھلک رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، استفسار فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اور آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ آقا کریم استفسار فرماتے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت میں کاہلی کرتے تھے، سستی کرتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ آگے بڑھے تو کیا دیکھا، کچھ لوگ ہیں جو وہ پتھر کھا رہے ہیں، کانٹے کھا رہے ہیں، اور ان کو سزائیں دی جا رہی ہے، نہیں کھا رہے ہیں تو مارا جا رہا ہے۔ وہ کانٹے کھا رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں اور غلاظت اس قسم کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور نہیں استعمال کر رہے تو ان کو مارا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو
झूठ बोलते थे, शरीयत के ख़िलाफ़ अल्लाह की नाराज़ी को मोल लिया करते थे, ये वो लोग हैं। और इस तरीक़े से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को मेरे आका ने मुलाहज़ा किया। और किसी का सर कुचला जा रहा है, तो किसी को आग के तंदूरी में डाल दिया गया है, तो किसी को खून के दरिया में डाल दिया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप देखते गए तो आपको बड़ी तकलीफ़ थी कि आखिर अल्लाह के बंदे इन सब चीज़ों से कैसे बचेंगे कि कोई सूद खा रहा है, कोई गीबत कर रहा है, गीबत करने के बना पर कोई सज़ा दो चार है, कोई ज़िनाकारी की बना पर सज़ा से दो चार है, तो कोई इबादत में काहली सुस्ती करने के बना पर दो चार है। इस तरीके बड़ी आपको तकलीफ़ थी। इन सारी चीज़ों के साथ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो अल्लाह ने पूछा था, हबीब एक दोस्त के पास जाता है तो कोई तोहफ़ा लेकर आता है, मेरे हबीब मेरे पास आप क्या लेकर आए? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला है पाक से पूछ रहा है कि मेरे दोस्त, मेरे हबीब मेरे लिए क्या तोहफ़ा लेकर आए हैं? सारी कायनात का पालनहार रहमतुल्लिल आलमीन से पूछ रहा है क्या लेकर क्या है। हालांकि अल्लाह जानता है क्या चीज़ उससे मख्फी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे रब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबात, मेरे रब मेरे तेरे लिए तहियात हैं, तेरे लिए तय्यबात हैं, तेरे लिए सलात हैं, तेरे लिए नमाजें हैं, तेरे लिए इबादतें हैं, रियासतें। मेरे रब परवरदिगार आलम खुश हो जाता है। मेरे हबीब आपने तहियात, तय्यबात, सलवात और बाबरकात चीज़ें मेरे लिए आपने पेश की, तो आपको मेरा सलाम हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हबीब मेरा सलाम हो आपके ऊपर। अल्लाह खुश हो गया, हबीब मेरे तहियात, सलवात, तय्यबात लेकर आए, आपको मेरा सलाम हो। आपके लिए मेरी रहमतें हैं, आपके लिए मेरी तरफ बरकतें ही बरकतें हैं, मेरे तरफ से मेरे हबीब को मैं सलाम भेज रहा हूँ आपको। अब मेरे लिए ये चीज़ें लेकर के आए हैं। मोहतरम हजरात, जब हमारे आका ने मुलाहज़ा किया कि हमारा परवरदिगार बड़ा खुश है, उसकी रहमत के सावन भादों बरस रहे हैं, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपने ग़ुलामों को, हमको, आपको, अपनी उम्मत को याद कर लिया। मेरे रब तेरा करम मेरे ऊपर हो रहा है, मेरे रब मेरे सदक़े में अपने फضل से अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अपने बंदों पर, साले जो बंदे हैं, जो तेरे बंदे हैं, महबूब बंदे हैं, जो मेरे उम्मती हैं, इलाला उनके ऊपर भी अब सलाम भेज दे, उनके ऊपर भी सलामती नाज़िल फरमा दे। अब फरिश्ते देखिए कि सुभान अल्लाह, ये कितनी मोहब्बत की बातें चल रही हैं, कितनी मोहब्बत भरी बातें चल रही हैं कि अल्लाह ताला के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफ़ा लेकर आए तो अल्लाह ताला पाक के ऊपर सलाम भेज रहा है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, तो भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, इसी को नमाज़ में तहियात के उसमें पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हबीब मेरे लिए आप तहियात, सलवात, तय्यबात, पाकीज़ा चीज़ें लेकर के आए हैं, तो मैं भी आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ, आप नमाज़ें लेकर के जाइए। मोहतरम, मैं एक चीज़ यहाँ पर करना चाहता हूँ कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार आप साल में आप जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए थे, जिसको हम शब बरात के नाम से जानते हैं। तो हमारी कौम उस रात में हुक्म तो ये है, उन्होंने बयान करते हैं कि रात में हमको भी कब्रिस्तान जाना चाहिए, चूँकि हमारे आका रात में एक दिन शब बरात के महीने में 14वां दिन गुजार कर 15वीं शब में आप कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। तो हम जाने की कोशिश करते हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, हकीकी मानने में उस रात में इबादत करते हैं, कब्रिस्तान जाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त में हमारे भाई हैं, उस समय रात में बाइक टेंट है, तो अब लहू में मशगूल और गलत चीज़ों में मशगूल होकर के रात को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यहाँ चीज़ें मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए तो लोग कोशिश करते हैं, जो फॉलो करने वाले बंदे हैं, आका करीम मोहब्बत करने वाले, कब्रिस्तान जाने की कोशिश करते हैं। उस रात में 27वीं शब मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए। इरशाद फरमा दे अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमिनी की मेराज है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए। तो हमको ये चाहिए कि हम मस्जिद अक्सा तक तो नहीं जा सकते हैं, अपनी मस्जिद तक जाएँ। उस रात में हमारे आका मस्जिद हराम से, ये मस्जिद हराम क्या चीज़ है? ये दुनिया के बीचों बीच में, जैसे जज़ीरा नुमा अरब है,
उसमें एक शहर है जिसको मक्का शरीफ कहा जाता है। मक्का शरीफ के बीचों बीच में वो जगह है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा मार पीट, वो तो ये चीज़ें हमेशा के लिए हराम हैं, नाजायज़ हैं, लेकिन खुसूसी तौर से उस जगह पर वो जगह काबिल इज़्ज़त है, काबिल हुर्मत है। वहाँ तकलीफ़ देना, लड़ाई झगड़ा, ये सब ममनू हराम है, हराम है, हराम है। और उसके बीचों बीच में खाने काबा है। ये खाने काबा के ताल्लुक़ से एक चीज़ दरमियान बात आ गई तो अर्ज़ कर दूँ। खाने काबा के ताल्लुक़ से उलमाए किराम ने बयान किया है कि उसके मुतअद्दिद तामीरात हुई, तकरीबन 10 तामीरात हैं, कुछ मरम्मत के नाम पर और कुछ उसकी तजदीद के नाम पर कि मुकम्मल तकमील हुई। जैसे फरिश्तान एज़ाम ने पहले बुनियाद रखी, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फिर उसका कौम मालका ने, बनी जुरहुम ने, और उसके बाद अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अल्लाह ताला अन्हु ने, फिर उसके बाद में हज्जाज यूसुफ सक़फ़ी गवर्नर ने, जो मौजूदा सूरत में आज ये खाने काबा हमारे सामने है। खाने काबा की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाई अल्लाह ताला के मुताबिक, और उसके 40 साल के बाद में आपने बैतुल मुक़द्दस की तामीर फरमाई थी, 40 साल के बाद। और फिर उसके बाद में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम या दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसमें कुछ तजदीदकारी की, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में उसकी मुकम्मल तकमील हुई थी। बहरहाल ये दोनों हमारा क़िबला है। क़िबला अव्वल वो बैतुल मुक़द्दस माना जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम तक खाने काबा क़िबला था, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस क़िबला बनाया गया। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद में आपने 16-17 महीना तक उसको क़िबला बनाए रखा, फिर अल्लाह के हुक्म से आपने खाने काबा को क़िबला बना दिया। तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़े से मेराज की। तो जब आप रात के हिस्से में खाने काबा से आप बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, तो हमारे लिए भी है, ज़रूरी है कि हम उस रात में बैतुल मुक़द्दस नहीं जा सकते, खाने काबा नहीं जा सकते, तो कम से कम अपने नबी की याद को ताज़ा करने के लिए हम अपनी मस्जिदों को जाएं और उसमें जा कर के हम इबादत करें, नमाज अदा करें। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने तोहफ़ा दिया था नमाज का, तोहफ़ा नमाज का क्यों दिया, एक चीज़ मेरे जहन में जो आई आप समाअत फरमाएँ, वो ये कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम चीज़ों देखते गए थे कि किसी कोई जुआबाजी की वजह से, तो कोई शराबखोरी की वजह से, तो कोई जनाकारी की वजह से, तो कोई चुगलखोरी की वजह से, कोई और बुराई की वजह से आज़ाब में गिरफ्तार है। तो मेरे आका नबी करीम से बड़ी तकलीफ़ हुई। तो अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों का एक नुस्खा नुमाइंदा अता फरमा दिया कि हबीब जाइए, आप परेशान मत होइए, सिर्फ जाकर अपनी उम्मत को नमाज दे दीजिएगा। इन्ना सलाता अनिल फ़ाहशा वल मुनकर, इन्ना सलातना अनिल फ़ाहशा वल मुनकर, कि नमाज बेहयाइयों से, बुराइयों से रोकती है। आपकी उम्मत अगर नमाज को अपना लेगी तो वो गीबत से बच जाएगी, चोखोरी से बच जाएगी, शराबखोरी से बच जाएगी, जनाकारी से बच जाएगी, तमाम गुनाहों से बच जाएगी। मैं एक नुस्खे कीमिया दे रहा हूँ, ये जो इख्तियार करेगा तमाम गुनाहों से बच जाएगा। तो एक चीज़ और इस मैसेज में देना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नमाज पढ़ने वाला बंदा है, जो नमाज पढ़ने वाला बंदा है, यकीनन वो गुनाह नहीं कर सकता है। इसे कि अल्लाह ताला ने पास अल्लाह दिलजोई के लिए ऐसा नुस्खा अता फरमा दिया। लेकिन अब ऐसे वक्त में अब नमाज भी हम पढ़ें, झूठ भी बोलें, नमाज भी पढ़ें, गीबत भी करें, नमाज भी पढ़ें और दुनिया गुनाह काम करें, इसका मतलब यह है कि हमारी बात में कहीं के नक्स है, हमारी बात में कहीं कमी है, खोट है। वरना अल्लाह फरमाता है कि हबीब ले जाइए नमाज, जो बंदा नमाज पढ़ेगा तमाम बुराइयों से बच जाएगा। और नमाज ही पढ़ें या बुराई भी करें, इसका मतलब कि नमाज हमारी मुकम्मल नहीं है। आई रसूल पाक ने बता दिया, एक साहबी आए नमाज पढ़े, रसूल पाक ने जाओ नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। फिर पढ़े, फिर फरमाया जाओ नमाज पढ़ो, नमाज नहीं हुई। फिर पढ़े, कहा फिर जाओ नमाज पढ़ो, नमाज नहीं हुई। इसका मतलब नमाज खाली उठने बैठने का नाम नहीं है। रसूलुल्लाह के तरीक़े पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नमाज की अदायगी हो, वो नमाज है। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि हम मस्जिद तक पहुँचें। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी मेराज ये थी कि मैं रब की बारगाह तक पहुँचा, और तुम्हारी मेराज ये है कि तुम मस्जिद तक पहुँचो, अल्लाह के घर तक पहुँचो। तो आज जो मुबारक रात है
اس میں ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے، رعایتیں کرنی چاہیے اور اپنے حبیب کو خوش کرنا چاہیے اور حبیب کے واسطے سے اللہ رب العزت کو خوش کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے اس بابت ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضرت دوسرا سوال یہ بتا دیں کہ معراج جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوئی، وہ جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 بار معراج سے مشرف کیا گیا، 33 بار معراج منامی تھی اور 34ویں بار معراج جسمانی تھی۔ اگر معراج جسمانی نہیں ہوتی تو اس وقت وہ انکار نہیں کیے ہوتے۔ بھائی آدمی خواب میں ہے تو ایک رات میں سویا اور وہ 1 گھنٹہ کیا 5 میں پوری دنیا کا سیر کر کے چلائے گا۔ اگر کوئی یہ کہ مہاراج سویا امریکہ، لندن، چین، جاپان پورا گھوم کر چلا آیا تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا تھا، اظہار فرمایا تھا آپ نے، تو ابو جہل نے کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رات میں جا کر کے اور چلے آئیں۔ اس کا مطلب کہ ابو جہل کو بھی معلوم تھا کہ یہ جسمانی معراج کی بات کر رہے ہیں۔ اگر معراج منامی کی بات ہوتی تو کہتا ہے کوئی کیا بڑی بات ہے، ہاں وہ تو ہم بھی رات میں سوتے ہیں تو کہاں کہاں جاتے ہیں، گھوم ٹہل کر ہم چلے آتے ہیں۔ انکار سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ جی، اور اس کے بعد میں اسی لیے تو دوڑا بھاگ گیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس میں، کہا رہے سنو سنو تمہیں کوئی معلوم ہے؟ تو صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا رہے وہ جو تمہارے دوست ہیں، صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے پوچھا کیا کوئی یہ کہے کہ رات کے حصے میں بیت المقدس گیا چلا آیا تو مان لو؟ کہا بالکل ماننے والی بات نہیں ہے، جو مہینوں کا سفر ہے وہ رات بھر میں کیسے سفر طے ہو سکتا ہے؟ کہا رہے بھائی وہ تمہارے دوستی کا، اچھا ہمارے آقا کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہا تمہیں پتہ ہے کون سا جادو چل گیا ہے؟ کہا کیسے تم نے مان لیا؟ کہا یہ کیا بات ہے، ہم اس سے بڑی باتیں مانتے ہیں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ان کو آسمان سے ہمیشہ خبریں آتی رہتی ہیں، ان کے فرشتے آ کر ان کو خبر دیتے رہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اسی وقت سے آپ کا لقب صدیق بھی ہو گیا۔ اس وقت کے بھی لوگ مانتے تھے کہ رسول اللہ جو فرما رہے ہیں وہ معراج جسمانی کی بات کر رہے ہیں، تو معراج جسمانی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حضرت۔ اس کے بعد معراج شریف کے دن 27 اور 28 رجب یا 26 اور 27 رجب لوگ روزہ رکھتے ہیں، جی اور اس روزے کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ وہ ہزاری روزہ یا پھر لکھی روزہ ہے، جی کہ وہ 1000 روزوں کی کفارہ ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے روزہ بہرحال اللہ کی عبادت ہے، اور جو بھی ہم نفل کام کریں گے اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے عظیم معجزے سے مشرف کیا، تو اس خوشی میں خداوند قدوس کا ہم شکرانہ ادا کریں کہ رب تیرا شکر میں احسان ہے کہ اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو امتی بنایا ہے، کہ جس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کے اپنی ذات مشرف فرما دیا، ہم کو مسلمان بنایا، ہم کو دین قرآن اسلام ساری عنایت فرما دیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو وہ نفل و روزہ رکھتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ نفل و روزہ یہ 1000 دن کے روزہ کی طرح سے اس میں ثواب ہے۔ کچھ نے فرمایا کہ 1000 سال، یعنی کسی نے کہا کہ 1,00,000 دن روزہ رکھے جتنا ثواب ملے گا وہ اتنا سا اس میں ملے گا، کسی نے کہا کہ وہ 1000 دن جو روزہ رکھے گا جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ایک دن ملے گا۔ دیکھیے یہ ترغیب کے لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر خوش ہو جائے تو وہ کیا 1000 کیا لاؤ تو کروڑوں وہ اس کی رحمت سے بڑی نہیں ہے ہاں وہ کیا، وہ کروڑوں ثواب اور کروڑوں نیکیاں عطا فرما دے گا۔ وہ اس کرم بات وہ راضی ہو جائے تو وہ کچھ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے بات کیا ہو جائے کہ رب راضی ہو جاتا ہے تو ایک ایک نیکی پر ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، کسی نے ایک نہیں کر دیا تو اللہ نے جنت عطا فرما دیا۔ جی تو وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، وہ خوش ہو جائے، وہ ایک نیکی سے خوش ہو جائے تو وہ بندے کو وہ کامیابی عطا فرما سکتا ہے۔ یہاں تو پورا دن روزہ رکھنا ہے، یعنی اس موقع پر بھی ہمیں جی روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھ کر کے اور پھر ہم اگر عبادتیں کرتے ہیں تو ذہ نصیب، سبحان اللہ۔ ہاں بہت بہت شکریہ حضرت۔ بالآخر آپ یہ رہنمائی فرما دیں کہ یہ شب جو آج کا دن گزار کے آنے والی ہے، جی اس شب کی کیا اہمیت ہے، اس رات کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہر وہ امر مستحسن جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، وہ کام ہم کو کرنا چاہیے۔ اس میں کیا ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور نمازی کثرت ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ اگر ہماری نمازیں فرض قضا ہیں
تو ان قضا نمازوں کو ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نفل کا بھی ثواب عطا فرما دے گا، اور جو نمازیں ہمارے ذمے قضا ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ادائیگی ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان نمازوں کی قضا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح تحلیل کریں، دینی اور کتابیں وغیرہ ہاں دینی کتابیں پڑھیں جو اللہ اور رسول کو خوش کرنے والی ہوں، اور ساتھ ہی میں اپنے گناہوں سے توبہ، زیادہ زیادہ توبہ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ جو ہم سے ماقبل میں گناہ ہوگا اس کو معاف فرما دے۔ جی اس لیے کہ ماقبل گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر اور ہم تے برکتیں نازل ہوں گی۔ توبہ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایسی عبادت کرنا کمال نہیں، عبادتوں کی حفاظت کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ اب پتہ چلے بندہ 10 نیکی کیا اور یہ گناہ کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 نیکیوں پر وہ یہ گناہ بھاری پڑ جائے۔ اس لیے گناہوں سے توبہ، زیادہ زیادہ توبہ کریں، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، ایک نیکی بھی کریں گے تو نیکی محفوظ رہے گی ہماری۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے ہماری اور عوام کی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، آپ اس نشریات کے ذریعے ہم نے آپ تک معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑی ہی قیمتی معلومات پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ نشریات کو آپ اپنی دعاؤں سے نوازیں گے، اور کمنٹ باکس میں اپنے مشوروں سے بھی ہمیں نوازیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے ہمارے دینی پروگرامات کو ضرور شیئر کریں۔ میں محمد انس قادری، ٹوڈے گورکھپور۔